What is the way of this? Chalo seekhein. What is the way of that? Chalo seekhein. What is the way of this? Chalo seekhein tariqa. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں وے آف یعنی طریقہ۔ اس پروگرام کے اندر الحمدللہ رب العالمین قبلہ نگران شورا کی بڑی مفید اور پیاری گفتگو ہم سنا کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ہم رشتے نبھانے کے تعلق سے نگران شورا کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ رشتے نبھانے کے تعلق سے اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو دیکھا جائے تو حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عزت کر کے اور اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت کر کے ان کو انعام و اکرام سے نواز کر کے ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص جو ہے وہ اکرام فرمایا، ان کی عزت فرمائی۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کس طرح نبھائے جا سکتے ہیں یہ ہمیں ایک طریقہ اور ایک سلیقہ بتایا ہے کہ رسپیکٹ دی جائے، عزت دی جائے۔ آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کچھ رشتہ داروں کو جو ہے وہ ہم ڈی گریڈ کر دیتے ہیں اور کچھ کو بہرحال عزت دیتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے اور کیا صحیح طریقہ ہے؟ آئیے نگران شورا سے پوچھتے ہیں۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ماشاءاللہ آپ کا جو ابتدائیہ تھا وہ ابتدائیہ میں ہی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح انداز سے اپنے رشتوں کو نبھانے کا ہمیں درس دیا ہے اور جس طرح آپ نے خود عملی طور پر کر کے دیا ہے، اگر یہ انداز ہم سب کو نصیب ہو جائے تو یقیناً ہمارے لیے دنیا آخرت کی سمے ڈھیروں بھلائیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسا رشتہ دار کیوں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو عزت نہیں ملتی؟ اس میں آپ کس کو فرمائیں گے کہ کس کی اندر کمی ہے؟ جس کی عزت نہیں کی جا رہی اس میں کمی ہے یا عزت نہ کرنے والے کے اندر کوئی خامی ہے؟ سوال سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اپنے نزدیک عزت کا معیار کیا بنایا ہوا ہے؟ کس طرح کی آپ عزت کو یا کس طرح کے ریسیپشن کو یا کس طرح کے رسپونڈ کو آپ عزت کے طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا سوال تو یہ بنے گا نا۔ ٹھیک ہو، بتا دیں اس کو کیا ہے؟ تو معیار کیا بنایا آپ نے؟ پوچھے جب جائیں تو جو ہے وہ حال احوال بھی پوچھے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ممتاز جگہ پر بٹھائے۔ جیسے دیکھیے ایسا پروٹوکول جیسے ہوتا ہے نا، پروٹوکول ڈیمانڈڈ لوگ کچھ ہوتے ہیں، کچھ سمجھ رہے ہیں ہمیں پروٹوکول دیا گیا ہے جس سے سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کیا عزت دی۔ اچھا ان سے خندہ پیشانی سے بات کی ہے، اس کو وہ عزت میں شمار نہیں کریں گے، خود آگے بڑھ کر جو ہے وہ سلام مصافحہ کیا ہے اس کا تو اس سے بات کی جائے گی نا۔ آپ جنرلی طور پر، کیونکہ ہم تو ایسی بات کریں نا کہ جو ایک کنفیوژن کو اور مس کنسیپشن کو اور ایک مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرتی ہو۔ صحیح۔ اب ایک شخص گھر پر آتا ہے تو گھر والے کیا اس سے کسی بھی طور پر ویلکم نہیں کرتے؟ آئیے ماشاءاللہ تشریف لائیے۔ پھر اس کو ویسے ہمارے یہاں جنرلی طور پر ڈرائنگ روم بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ڈرائنگ روم ایک طرح سے مہمان خانہ ہی ہوتا ہے۔ ڈرائنگ روم گھر والے کتنا استعمال کرتے ہیں؟ وہ تو بند پڑا ہو۔ ڈرائنگ روم نارملی طور پر ہمارے بند ہوتے ہیں۔ ڈرائنگ روم صاف صفائی ہوتی ہے اس کے بند کر دی جاتے ہیں۔ جنرل فیملی ممبر ڈرائنگ روم استعمال نہیں کرتے۔ آپ کو ڈرائنگ روم میں لے کر جانا خود ہی اس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے آپ کو ایک عزت کے مقام پر بٹھایا ہے۔ اب انہوں نے ڈرائنگ روم میں یا تو صوفے رکھے ہوں گے یا ڈرائنگ روم میں انہوں نے فرشی نشست رکھی ہوگی، ڈرائنگ روم کا کوئی بھی انہوں نے اپنا جو بھی ایک انداز جو ان کو پسند ہوگا۔ ہر مہمان کے حساب سے تو ڈرائنگ روم ڈیزائن نہیں ہوتا۔ ڈرائنگ روم تو میزبان جس کا گھر ہوتا ہے وہ اپنے ہی ذوق و شوق کے مطابق ڈرائنگ روم ڈیزائن کرتا ہے۔ اور پھر آپ کو اس سے پانی کا پوچھا، آپ کو اس سے چائے کا پوچھا، تو اب جناب کیا کرے؟ یہ مزید کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ آپ کو لگے کہ ہم نے آپ کو بھائی جان عزت دی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو صوفے پہ بیٹھا کر آپ زمین پہ بیٹھ جائیں، آپ کو یہ اچھا لگے گا؟ آپ بولو گے نہیں میں بھی زمین پہ بیٹھتا ہوں۔
کھانے کا ٹائم تھا نہیں. اچھا کھانے کا ٹائم تھا تو آپ کھانے کا کہہ کر آئے نہیں تھے. گھر میں کھانا آپ کے لیے تیار ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. وہ کھانے کی آپ کو آفر کرے اخلاقی طور پر درست ہے, لیکن وہ کرے یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو یہ کہ سب سے پہلی جو بنیادی بات میں جو عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے, ارے آپ نے اپنے لیے, میں نے اپنے لیے کیا عزت کا معیار بنایا ہوا کہ میں جب کسی کے گھر جاؤں تو میرا کم از کم اتنی تو عزت میری ہونی چاہیے. اچھا اگر آپ نے اپنے لیے کوئی عزت کا معیار بنایا ہی ہے تو وہ عزت کا معیار جو آپ نے بنایا ہے وہ آپ کا اپنا خود ساختہ بنا ہوا ہے, یا عرف اور عادت کے مطابق کم از کم اتنی تو مہمان نوازی ہوتی ہی ہے. اب آپ نے خود ساختہ اگر اپنی عزت کا معیار بنایا تو خود آپ کا آپریشن ضروری ہے. آپ نے اپنے بارے میں سے کیا سوچ کر رکھا ہوا ہے کہ میں جاؤں گا تو اتھل پاتھل ہو جائے گا, اوپر نیچے سارا ہو جائے گا, نظام آگے پیچھے ہو جائے گا, ایسا کیا ہے؟ کیونکہ نیک لوگوں کو تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس طرح عزت کے معیار کو بناتے تو نہیں ان کو سنا گیا یا دیکھا گیا, بلکہ ان کا کردار ہی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کچھ ایکسٹرا آرڈنری ان کے لیے کرتے ہیں. تو جنرلی طور پر اگر آپ نے جو عزت, کیونکہ آپ نے رشتے نبھانے کے تعلق سے سب سے پہلا ٹاپک ہی یہی لے لیا ہے کہ جناب رسپیکٹ کیسے دی جائے, تو فیملیز میں رسپیکٹ کا اتنا بڑا میٹر نہیں ہوتا. میں جو سمجھا ہوں, یعنی میں اگر مجھ سے آپ فیملی کے طور پر پوچھیں گے تو اگر کہیں باہر آپ کا کوئی آؤ بھگت والا نظام ہے بھی, بات میری سمجھ رہے, یعنی میں اپنی فیملی کے پریکٹس کو جب میں دیکھتا ہوں تو ہم جب مطلب کہ کزن, ماموں اور ان کے بچے اور ہم سب جب آپس میں ملتے ہیں تو ظاہر دنیا معاشرے میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی اسٹیٹس ہے, کوئی نہ کوئی مقام ہے, کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی پوزیشن تو ہوتی ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ آپس میں بیٹھتے ہیں نا تو پھر وہ جو آپ کی جو آؤٹ سائڈ جو پرسنالٹی ہے نا وہ گھر کے اندر کیا کرے گی یار. وہ تو پھر تھوڑا سا ایک بے تکلفانہ انداز ہو اور آپ کو لگے کہ یار میں آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں یار, یعنی غیروں کو اور آپس کا کچھ فرق تو کرائیں. تو یہ خود بخود آپ کا جو آپ کی جو سوچ کے اندر جو چیزیں نا وہ نیچے آنا شروع ہو جائیں گی. یعنی کہ مطلب کہ ہم کہیں جائیں تو آپس میں ایک بے تکلفی کیسی ہوتی ہے ماحول کا. ہم ایک ہی ساتھ پلے بڑے ہوئے ہیں, ایک ہی ساتھ ہم نے مطلب کہ ایک دوسرے کا مطلب کہ وہ جوانی بچپن سب دیکھے ہوئے ہوتے ہیں. پھر اگر معاشرے میں اگر آپ کو کوئی سا مقام مل بھی گیا ہے تو پھر ظاہر ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے, فیملی ایک الگ چیز ہے. اب یہ تو کوئی سلمان بھائی گھر میں جائے اور مطلب وہ ہے ہی کو مطلب کہ 21 گریڈ کا آفیسر, گھر میں جا کر بولے کہ میں گھر جاؤں تو میری بچوں کی امی دروازہ کھولے, سر پلیز کمنگ, تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یا بچہ بولے کہ سر پلیز کمنگ, میں سر اس لیے بول رہا ہوں کہ میں عہدے کا نام نہیں لینا چاہتا, ورنہ وہ عہدے کا نام لے کر بچہ بولے, یا عہدے کا نام لے کر بیوی بولے, یا آپ کے عہدے کا نام لے کر آپ کی ماں آپ کو پکارے. ایسا نہیں ہو سکتا یار. بڑے سے بڑا آدمی بھی گھر میں جاتا ہے تو ارے خدا کی بندی پانی تو پوچھ لے, وہ پانی بھی اس کو مانگ کے باقاعدہ پینا پڑتا ہے. تو کچھ گھر کا ماحول, آپس میں رشتہ داروں کا ماحول, اس کو میرا خیال ہے کہ بڑا نیوٹرل اور بڑا ہی ایک اس کو مطلب کہ کیجول رکھنا چاہیے. میری اپنی, ہو سکتا ہے میرے سے اتفاق لوگ نہ کرتے ہوں, ایک کیجول رکھنا چاہیے. آفٹر آل یو آر اے ممبر آف فیملی اینڈ یو آر ممبر آف, یوں سمجھے کہ آپ ایک خاندان کے ایک حصہ ہے نا, فیملی خاندان کو لے لیں آپ. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر اتنا زیادہ, ہاں میں نے کیا کہا, آپ کو لیں گے, منہ چڑھا کر کوئی لے نہیں رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی آ کر آپ کو پوچھ ہی نہیں رہا ہے, بہت دیر ہو گئی آپ کو کوئی پانی تک نہیں پوچھ رہا, اور آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ میرا آنا ان کو پسند نہیں آیا. ایسی اگر کوئی صورتحال نہیں ہے اور وہ مطلب کہ آ کے بیٹھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے اس میں اتنا پھر وہ اوپر نیچے اور آسمانوں, ستاروں اور چاند کو چھونے کی مجھے نہیں لگتا کہ ضرورت پڑتی ہے. سب فیملی سے ہٹ کر اگر ایک اور طرف بھی دیکھیں, جیسے آپ نے گھر کا ہی ماحول لیا ہے, ویسے گھر کا مجھے نہیں بھی لیا. لگتا ہے کچھ رشتے ایسے ہیں جو پروٹوکول ڈیمانڈڈ رشتے ہیں. آپ اس پر فرمائیں کہ ہیں یا نہیں. جیسے داماد ہے, پروٹوکول ڈیمانڈڈ ہے. میں نے کچھ انداز معاشرے میں جو ہے وہ دیکھ رکھے ہیں, اس بیس پر میں یہ بات کچھ چیزیں ایسی ہوتی بیٹی ہیں, کے سسرال ہیں, میں آپ کو عرض یہ بھی کرتا ہوں, پروٹوکول ڈیمانڈڈ مطلب میں آپ کو عرض کرتا ہوں, ڈیمانڈڈ کس کو نہ کہا جائے. میں یہ دیکھیں ہمارے ورڈنگ میں فرق آ سکتا ہے. ٹھیک ہو, ہمارے ایک عرف ہے, ایک عادت ہے, ایک طور طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے
کہ بندہ مطلب کہہ رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے تو خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا علی شرع خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے درمیان کوئی شکرنجی ہوئی تھی، تھوڑی سی ناراضگی ٹائپ کا معاملہ تھا. تو شہزادی نے اپنے ابا جان سے کچھ بات چیت کی تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے تشریف لے گئے کہ علی کہاں ہیں. تو ایک انداز ہوتا ہے نا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ ریت پر لیٹے ہوئے ہیں. اسی وقت ارشاد فرمایا تھا قوم یا بات، اور آپ اٹھے مٹی والے، اور آپ کو پسند آ گیا. لیکن آپ نے اس وقت کوئی ڈسکشن نہیں کی کہ مجھے میری بیٹی نے یہ کہا تھا. بڑی خوبصورت طریقے سے آپ نے ہینڈل کیا، ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو گیا. میں یہ صرف یہ سمجھ پا رہا ہوں جو آپ نے کہہ رہے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے عرف میں، ہماری عادت میں، بیٹا آپ کا پرورش پاتا ہوا بیٹا گھر پر آتا ہے، وہ روز گھر آ رہا ہے. داماد کون سا روز گھر پر آتا ہے یار؟ داماد ایز اے مہمان ہی گھر پر آتے ہیں جنرلی طور پر، ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ ایک ہے. اچھا آپ کے بچوں کے مطلب بیٹی کا سسرال ہو یا بیٹے کا سسرال ہو، دونوں سسرالی رشتے ایک طرح سے مہمان بن کر ہی آتے ہیں. یہ مہمان والا پروٹوکول تو ہے نا. اب میں میرے گھر پہ جاؤں تو میرے ساتھ تو کوئی مہمان والا پروٹوکول نہیں ہوگا نا. آپ ابھی جائیں گے نہیں جائیں گے مجھے نہیں پتا گھر پر، لیکن آپ کے تو مہمان والا تو پروٹوکول نہیں ہوگا. ارے آئیے ایسا کوئی بھی گھر میں نہیں کرتا یار. ٹھیک ہے. تو جو مہمان ہے سسرالی جو آتے ہیں وہ مہمان ہی آتے ہیں. اگر وہ اپنی بیٹی کے گھر آئے مہمان ہیں، اگر وہ مطلب کہ داماد گھر پر آتا مہمان ہے، اگر بیٹی کے والدین اپنے داماد کے گھر پر گئے ہیں وہاں ان کے ماں باپ ہے تو وہ بھی ایک مہمان ہے. تو وہ روز نہیں آتے. عید آتی ہے، رمضان میں بعضوں کا تحفے تحائف کا دیتے ہیں کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آس پڑوس والا بھی جب آتا، ابھی تو بڑی دور کی بات آپ نے کر دی. اگر کوئی پڑوسی بھی گھر میں آتا تو کون سا پڑوسی روز گھر میں آ رہا ہوتا؟ ہاں روز جو پڑوسی گھر میں آ رہا ہوگا اس کے انداز میں اور ایک مہینے میں 15 دن میں 20 دن میں جو گھر پر آ رہا ہوگا اس کے انداز میں فرق ہے. تو قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا. تو آدمی مطلب کہ یہ بھی دیکھ لے کہ روز کا آنا جانا رکھنا چاہتا ہے یا کبھی کبھی کا آنا جانا رکھنا چاہتا ہے. تو اب روزانہ کو آنا جانا کرتا ہے تو روز تو کوئی بھی تکلف نہیں اٹھائے گا. اور یہ آپ بھی سمجھتے ہو. آپ بلکہ کوئی روزانہ کو تکلف کرے گا تو اب یار بھائی دیکھو میں روز آتا ہوں، کیوں یار آپ یہ سب کرتے ہیں، یہ خود آپ کہیں گے. تو میں مطلب ایک کامن سینس چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ سیوک سینس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، معاشرتی طور پر ایک سمجھ رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں کہ کہاں کیا. اب دودھ والا روز آتا ہے، اخبار دینے والا روز آتا ہے، دیگر کام کرنے والے روز آتے ہیں. تو وہ ان کا حساب گھر پہ آنے جانے کچھ اور ہوتا ہے، مہمانوں کا نظام کچھ اور ہوتا ہے، بیٹی بیٹوں کا نظام کچھ اور ہوتا ہے. اچھا کچھ بہو گھر کے اندر ساتھ رہتی ہے، اس بہو کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. روزانہ مطلب کہ کھانا پینا، ایک بہو دور رہتی ہے وہ ہفتے میں ایک کا دفعہ آتی ہے، اس کا آنا جانا کچھ اور ہوتا ہے. بیٹی دن رات گھر میں ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، اس کا اور ماں کا معاملہ کچھ اور ہے. بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، ہفتہ 10 دن 15-20 دن کے بعد اپنی ماں کے گھر آتی ہے، اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اتنا کنفیوز نہ کیا جائے، نہ آنے والے کو اپنے بارے میں کوئی بہت بڑا وہ رکھنا چاہیے، نہ اس طرح. تو یہ ایک معیار ہے بالکل ہمارے معاشرے میں بنا ہوا ہے اور یہ کوئی ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے. جہاں ٹوٹا پھوٹا ہے اس کو جوڑ لیا جائے. اوورآل میرا خیال ہے کہ یہ ایک روٹین کے مطابق چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. مرحبا. ایسا میں چاروں اچھی بات بھی جو ہے وہ ہونی چاہیے ذکر. میں ابھی تک کیا کوئی اچھی بات نہیں کیا. نہیں آپ تو اچھی بات ہی کر رہے ہیں، لیکن میں ایک اچھا پہلو جو ہے وہ اجاگر کرنا. کیا بات ہے آپ کی. میں نے کہا کیا اللہ خیر کرے. ابھی تک آپ حیدرآباد گئے، آپ کی ایک جو ہے وہ صاحبزادی کا وہاں سلسلہ کار ہے، ان کی شادی ہوئی. آپ جب گئے اپنی بیٹی کے گھر پر گئے اور غالباً آپ جب وہاں گئے تو رات کا وقت تھا، تو آپ کا جو ہے وہ استقبال ہوا، کیسے ہوا ذرا ناظرین کو کچھ بتائیں. استقبال نہیں، محبت ہے اصل نا. وہ خود دعوت اسلامی کا گھرانہ ہے، دعوت اسلامی کا رچا. میں کہوں گا شاید مجھ سے پہلے وہ دعوت اسلامی میں تو وہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت کی بات ہے جب برسوں کے بعد فرسٹ ٹائم اپنی بیٹی کے یہاں میں گیا تھا. کچھ حفاظتی امور کے معاملات تھے، کسی سے گیا تھا تو وہ ایک الگ تھا. اور اب بھی جب بھی میں جاتا ہوں اپنے بیٹی کے یہاں الحمدللہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اللہ پاک ان کو خوشیاں نصیب کرے. مجھے یہ واقعتاً یہ مطلب کہ بہت اچھا یہ ایکسٹرا آرڈنری کرتے ہیں. نارملی اگر بیٹی کا باپ گھر پر آ جائے تو ایک اپنی جگہ پر ہوتا ہے،
ایکسٹراڈنری کرتے. میری 2 بیٹیاں ہیں, میں جب بھی جاتا ہوں الحمدللہ میں نے ان کا انداز دیکھا ہے, یہ بہت خوبصورت انداز ہوتا ہے. اللہ آپ پاک ہار باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک فرسٹ وہ ہوا بھی تھا, اس کے بعد بھی ہوا ہے. اصل میں تقریب بھی ہوتی ہے بعض اوقات, وہ تقریب بسم اللہ بھی تھی, صحیح, تو اس کے لیے مطلب کہ میں میرے نواسوں کی, ماشاءاللہ, تو اس کے لیے میں گیا تھا. تو یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اب چونکہ ہم سب دعوت اسلامی والے ہیں, یعنی کہ ایک تحریک, ایک تنظیم سے وابستہ, پھر اللہ کی رحمت سے ہم سب امیر سنت سے محبت کرنے والے, امیر سنت کے دامن سے وابستہ, اور اس طرح مطلب تو یہ ایک الحمدللہ آپس کا ایک رشتہ ہے, آپس کی ایک تعلقات ہے, آپس کی ایک محبتیں ہیں. اور یہ خالی ہمارے یہاں نہیں ہے, مطلب میں آپ کو بتاؤں, یہ تو مطلب اگر میں کہوں کہ لاکھوں گھر ایسے ہوں گے کہ جہاں اس طرح کی محبتیں الحمدللہ پائی, جو خود مجھے دیکھنے سننے والے سمجھتے ہوں گے یار الحمدللہ ہم بھی آتے جاتے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے میرے اور رشتہ داروں میں جانتا ہوں کہ کہیں آتے جاتے ہیں تو کیا بیٹی کے والد گھر پر آئیں یا بیٹے کے والدین گھر پر آئیں, دونوں طرف ایک دوسرے کی عزت کا, ایک دوسرے کے احترام کا, ایک دوسرے کے مقام و مرتبے کا معاملہ اگر آپ رکھتے ہیں الحمدللہ, یہ کچھ اور نہیں, یہ خود آپ کے اپنے کردار کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. آپ کا انداز وہ خود آپ کے معیار بیان کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنے معیار کے لوگ ہیں کہ یار آتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ریسیپشن دیتے ہیں. تو اسی طرح کوئی بھی گھر پر آتا جاتا ہے تو الحمدللہ اس طرح کی محبت و پیار کا انداز ہوتا ہے. پھر خوشی, اصل میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں تو ان کو خوشی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے, خوشی کا ظاہر ہونا بھی سامنے آ رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہے. تو آپ کے گھر پہ کوئی آئے تو آپ اس کو فیل کرائیں کہ میں آپ کے آنے سے, چلو ٹھیک ہے, اگر وہ بے وقت بھی کوئی آ گیا تو اب آ تو گیا ہے نا یار, تو اس کو فیل کرائیں کہ میں مطلب کہ الحمدللہ آپ کا آنا صدقہ و مرحبا, کیونکہ کم از کم یہ تو کافی ہے کہ مہمان, چاہے وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو, مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور میزبان کے گناہ لے کے جاتا ہے. یہ تصور ہی اس کا احترام اور اس سے محبت کرنے کے لیے کافی ہے یار. میں نے دیکھا ہے کہ رشتے نبھانے سے آپ کو برکت ملتی ہے. اچھا, پھر رشتے نبھانا یہ سمجھے کہ ہمارے طریقے میں وے آف جو ہمارا پروگرام ہے نا, میں اس کو ہی لے کر چل رہا ہوں. تو اب ہر جو جملے کے بعد وے آف تو بولنے سارا, طریقہ بولنے سارا, ٹھیک ہے. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ کی اپنی پرسنل سوچ محبت پیار الفت نبھانے کی ہے نا, وہ آپ کی اولاد پہ اس کی چاشنی اترتی ہے. چاشنی سمجھتے ہیں نا, اس کی جو چاشنی ہے نا, جو نہیں چاشنی اس کی نیچے اترتی ہے, جیسے نہیں کہ ایک میٹھا رس نیچے مطلب بہرا ہوتا ہے اور نیچے تک اتر رہا ہوتا ہے. تو ایک چاشنی جیسے کہ آپ کی نسلوں میں یہ اتر رہی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے اپنے رشتوں کو نبھانے میں آپ کی مٹھاس ہے, کوئی غرض نہیں ہے, کوئی مال دولت پیسہ جائیداد کے لیے نہیں ہے. تو یہ بالکل آپ ایک چاشنی آپ کی جیسے نیچے ہوتا ہے, وہ آپ کی نسلوں میں جا رہی ہوتی ہے. یہ ایک ہے. اور ایک ہوتا ہے جو رشتوں میں محبت نہیں رکھتا, یہ اس کی بیچارے کے نصیب, میں تو کہتا ہوں اس کے نصیب اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کرے. بہت بدقسمت لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو رشتوں میں محبتیں نہیں نفرتیں زیادہ نظر آتی ہیں, اور نفرتوں میں وہ جی رہے ہوتے ہیں, اور ان کی نفرتیں ان کے سینے میں ایسی پک رہی ہوتی ہیں, اور ان کے دماغوں میں ایسی ان کے لیے مطلب کہ وہ یہ نفرتوں کا بھی رس ہوتا ہے, جیسے اس کی چاشنی اور نفرتوں کا بھی رس ہوتا ہے, وہ رس رہا ہوتا ہے, اور رستے رستے وہ آپ کے بچوں میں اتر رہا ہوتا ہے, اور آپ کے بچے بھی آپ کی طرح اپنے رشتہ داروں سے کٹنے کا مزاج رکھتے ہیں, اور ان کے اندر ایک کھینچاؤ خاندانوں گھروں کے اندر پیدا ہو رہا ہوتا ہے. آپ کہیں گے میں نے کبھی بچے کو منع نہیں کیا, میں نے کبھی میری اولاد کو نہیں روکا, مگر آپ کی نفرت کا پرتاؤ آپ کے بچوں پر گر رہا ہوتا ہے, آپ کی نفرت کا اثر آپ کے بچوں پر, کیونکہ وہ آپ کی گفتگو میں کبھی بھی محبت پیار الفت اور ایک مطلب کہ ملاپ نہیں پا رہا ہوتا. یہ اثر پڑتا ہے اولاد پر, یہ بھولیے گا مت. اور یہ ایسا اثر ہے کہ اس کا اثر اولاد میں جو اترا ہے نا رشتوں کے تعلق سے, یہ ماں باپ پر بھی بعض اوقات اتر آتا ہے. یعنی پھر اولاد رشتوں کو اس نوعیت کا سمجھتی نہیں ہے, پھر ماں باپ کو بعد میں پچھتاتا ہے کہ یار ہم سے کیوں کھینچا ہوا ہوتا ہے. اصل میں کھینچا ہوا ہونا اس کی گٹی میں آ چکا, کیونکہ وہ اپنے والدین کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اسی میں اگر اللہ پاک کرم فرما دے اور کوئی ایسی اولاد میں انقلاب آ جائے کہ وہ خود بھی بچ جائے اور اپنے خاندان کو بھی بچا لے, تو وہ ایک نصیب کی بات ہوتی ہے. لہٰذا اگر آپ
سکون، صحت، تندرستی، خیر، عافیت، بھلائی والا اگر آپ زندگی کا نظام بنانا چاہتے ہیں جس پہ خیر و برکت ہو، تو آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملاپ رکھا کریں، بنا کر رکھا کریں، بلا کسی غرض، بلا کسی مطلب اور بلا کسی مفاد کے، محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ یہ جو خاندان کا ملنا ہے نا، مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے، جبکہ ہو سب شریعت کے دائرے میں رہ کر، مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے۔ میں پرسنلی آپ کو بتا رہا ہوں، مطلب بس نہیں چلتا، میں تو بہت زیادہ بولتا چلا جاؤں، ہے نہیں؟ اور پھر آپس کی محبت میں جب بیٹھتے ہیں تو خوبصورت ماحول ہوتا ہے، بے تکلف سا ماحول ہوتا ہے، آپس کے اندر ایک دوسرے کی ہم غم و درد کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی میں ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے خاندانوں کے دکھی لوگوں کو سنبھالا ہوا ہے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ مجھے دیکھنے سننے والے دنیا بھر میں کہاں ہیں، آپ نے کیا یا نہیں کیا، مگر میں ان خاندان کو میں ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کو اللہ نے دیا، انہوں نے اپنے خاندان میں اب دکھی اور پریشان اور بے یار و مددگار لوگوں کو سنبھالا ہے۔ اچھا، سنبھالنے کی کوشش بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں، کچھ ہے کہ جو سنبھلتے، کچھ نہیں سنبھلتے، کسی کے نصیب میں سنبھلنا ہوتا ہے، کسی کے نصیب میں سنبھلنا نہیں ہوتا، کوئی کسی اپرچونٹی کو اویل کر لیتا ہے، کوئی نہیں کر پاتا، اور کوئی ایسے بدقسمت ہوتے ہیں کہ جو خاندان کو سنبھالتے تو ہیں مگر تانے بھی دیتے ہیں، ایذا بھی دیتے ہیں، تکلیفیں بھی دیتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ لہذا میری آپ سب سے درخواست یہ ہے، تمام دیکھنے سننے والے میرے مدنی چینل عاشقان رسول، مہربانی کریں، والدین سے لے کر اپنی رشتوں اولاد تک، اولاد سے لے کر اولاد کے سسرال تک، سسرال سے لے کر اپنے دیگر ذوی ارحام خونی رشتوں تک سب کو پہچانیں، اور آپ نوٹ کریں، ابھی لکھیں یار کن کن سے کتنا عرصہ ہوا بات نہیں ہوئی ہے، اور آپ بات کریں، رشتوں کو نبھائیں۔ کچھ نہیں، کم از کم یار واٹس اپ ہی کر دیں، کچھ سلام دعا کے پیغام دے دیں، اور کوئی سی خیر و بھلائی کی بات کر دیں۔ کوئی نہیں جاتا یار، کوئی 4 کھجوریں تھیلی میں ڈال کے بھیج دیں، کچھ نہیں ہوگا، ایک خوشی ہوگی، کوئی ایک آدھ اور چیز تو تحفے میں بھیج دیں۔ میں آپ کو یہی عرض کروں گا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے مغربی دنیا کو اگر میں کہوں کہ شاید قریب سے دیکھا ہے تو میں غلط نہیں ہوں گا، میرا اتنا جانا رہا ہے دعوت اسلامی کے دینی کاموں سے، اور ہزاروں اب تک کی اگر میں پریکٹس بیان کروں، میں لوگوں سے ملا ہوں۔ مطلب ہم اگر کوئی ہمارے بارے میں یہ غلط فہمی میں کہ ہم عوامی نہیں، تو شاید اسی غلط فہمی ہے، ہم بہت زیادہ عوامی ہیں، یعنی ہم سے ملتی عوام ہے، اور کون ملتا ہے؟ مطلب خاص لوگ اپنی جگہ پر ہے، لیکن زیادہ تر ہم عوام سے ملتے ہیں، آتے جانا سر عوام میں ہوتا ہے ہمارا، تو کافی عوامی ویوز، عوامی مسائل، عوامی چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے، وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں۔ جس طرح لوگ ڈاکٹر کے پاس جا کر بھی بیماری شیئر کرتے ہیں نا، تو ہم لوگوں سے مل کر لوگ ہمارے کئی مسائل اپنے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ رشتوں کو نبھانے والے خوش ہیں، رشتوں کو نبھانے والے خوش ہیں، الحمدللہ۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، جو نے اپنی اولاد کے ساتھ رشتے نبھائے، اولاد نے اپنے والدین کے ساتھ رشتہ نبھایا، بھائی نے بہنوں کے ساتھ رشتہ نبھایا، بہنوں نے بھائی کے ساتھ رشتہ نبھایا، آپس میں رشتے نبھائے، تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 1-2 اور لقمے دے دوں اپنے ناظرین۔ مرحبا، بالکل۔ رشتے نبھانے کے لیے جو ہے نا، چند چیزیں بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1 صبر۔ آپ سمجھے کہ میرا ہر رشتہ دار میری توقع، میری امید اور میرے مزاج کے مطابق مجھ سے ہینڈل کرے گا، اٹس رانگ، یہ رانگ مینٹیلیٹی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ کے گھر کے 4 افراد آپ کے مطابق نہیں ڈھلے ہوئے، آپ اپنے رشتہ داروں سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ہر ایک کی اپنی جدا نوعیت ہے، اپنی جدا حیثیت ہے، اپنی جدا اس کی صلاحیت ہے۔ تو ہر ایک کا، جیسے ایک پوسٹ تھی میرے پاس، یہ پوسٹ یہ ہے، جس دن یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت دکھ ختم ہو جائیں گے۔ یعنی لوگ غلط ہوں یہ ضروری نہیں ہوتا، لوگ مختلف ہوتے ہیں، ان کی رائے مختلف ہوتی ہے، ان کا انداز مختلف ہوتا ہے، ان کی بات چیت کا انداز تھوڑا مختلف ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، تو ہم ہر ایک سے یہ توقع رکھتے کیوں ہیں کہ بالکل میرے ہی سانچے میں ڈھل کر ہی کرے؟ یہ تو کوئی شوہر بیوی سے بھی اتنی بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرے گا تبھی دکھی رہے گا، بیوی شوہر سے اتنا ایکسپیکٹ کرے تبھی دکھی رہیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ پیارے صاحب صبر کریں، آپس میں صبر سے کام لیں، اور صبر کے بعد ایک بار آتی ہے ایک دوسرے کا احترام کریں۔ احترام اور صبر، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت سارے راستے کھول دیں گی۔ مرحبا۔ صبر کس چیز پر؟
خلاف توقع یا خلاف مزاج یا کسی بھی موقع پر کوئی ایسا بیہیو ہو گیا جو آپ کو ایسا لگا کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو آپ کا ایک جملہ ہونا چاہیے، یار چھوڑو یار، اپنا یہ نا، اپنوں سے تو بندہ درگزر کرے گا ہی نا یار، اپنا یہ نا، میرا رشتہ دار ہے، میرا خونی رشتہ ہے، فورگیٹ یار، اگنور کریں۔ اور دوسرا، آپ ایک دوسرے کا ادب کریں، احترام کریں، اور ملاقات کا سلسلہ رکھیں۔ میں دوبارہ کہہ دوں، اپنی نفرتوں کو ختم کرے ورنہ آپ کی اولاد میں اترے گی، اور اولاد کے دل میں اگر خدا نہ خواستہ کہیں نفرت نے جگہ بنا لی نا، تو اس نفرت کی جھلک پھر آپ اپنی اور اولاد کے درمیان بھی خدا نہ خواستہ پھر دیکھیں گے تو بہت تکلیف ہو جائے گی آپ کو۔ اللہ بچہ کال لیتے ہیں جی۔ ماشاء اللہ، ہمارے نگران شورا روز اس وقت ایک اچھا موضوع لے کر تشریف لاتے ہیں۔ آج کا موضوع بھی اچھا لگا۔ اس میں میری عرض یہ تھی، بسا اوقات فیملی میں یوں بیٹھتے ہیں تو یا تو کوئی ہائی کوالیفائڈ ہوتا ہے تو وہ رسپیکٹ مانگتا ہے، یا کوئی اچھا بزنس جس کا زیادہ ہوتا ہے، مطلب کزنس وغیرہ اگر بیٹھے ہیں جس کا اچھا ویل بزنس ہوگا تو وہ بولے گا کہ مجھے زیادہ رسپیکٹ دی جائے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے جیسے ابھی نگران شورا نے فرمایا کوئی اچھی پوسٹ پر ہے تو وہ بھی یوں کہتا ہے کہ مجھے زیادہ عزت ملنی چاہیے، حالانکہ ایج میں بھی بسا اوقات وہ کام ہوتا ہے، کزنس وغیرہ یوں بیٹھتے ہیں۔ تو اس کے متعلق صاحب کیا فرماتے ہیں؟ محمد جاوید الطاری فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہماری ہر طرح سے رہنمائی کرتا ہے۔ انزل الناس منازلہم، یہ بڑے خوبصورت ہمارے پاس پیغام دین کا، اسلام کا، مذہب کا ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطلب کہ ہمیں بہت سارے مواقع پر اس طرح کا انداز اختیار کر کے بتایا ہے۔ اب اگر کوئی کسی مقام و مرتبے کا آتا ہے اور ہم کو لگتا ہے کہ یہ ہے، تو اس کو اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق لینا، یہ بھی ہمارے یہاں معاشرے میں عرف و عادت میں شامل ہوتا ہے، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ اگر آپ کسی کو رسپیکٹ دے رہے ہیں تو کوئی ڈی رسپیکٹ فیل کر رہا ہے۔ یعنی کسی کو عزت دینا کسی کو ذلیل کرنے پر مبنی نہیں ہونا چاہیے، نہ کوئی یہ فیل کرے کہ اس کو بہت عزت دی گئی ہے تو یار میرے کو تو وہ عزت نہیں دی گئی ہے۔ مطلب یہ ایک تقسیم، اب آپ کے آپ ہی کے گھر میں کوئی آتا ہے، آپ نے خیر اس طرح کی کوئی ڈسکشن کی، آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے، آپ ہی کا کوئی کزن آتا ہے اور وہ ایک اچھے عالم ہے، ایک اچھے عالم ہے ماشاءاللہ، عاشق رسول، اور آپ نے ماشاءاللہ ان کو جانا ہے اور پہچانا ہے، اب وہ گھر میں آتے تو ہے تو آپ کے فیملی ممبر، مگر آپ سب کیا کرتے اس کے ساتھ؟ ایک الگ سے ان کو ایک ملتا ہے نا، پروٹوکول مل جاتا ہے، ارے آئیے حافظ صاحب ہوتے ہیں، آپ عام آدمی کو کہتے ہیں ارے اقبال ذرا یہ اٹھانا، اور حافظ صاحب ذرا یہ کر لیجئے گا نا۔ یعنی آپ خود ورڈنگ کے اندر جب بندے کا کچھ اسٹیٹس تبدیل ہوتا ہے تو آپ کی اپنی ورڈنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کچھ چیزیں آئی تھنک بہت نیچر کے ساتھ ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ سوسائٹی میں اس کو ایک مقام و مرتبہ ملا ہوا ہے۔ اب سوسائٹی میں ایک آدمی کو مقام و مرتبہ ملا ہوا ہے تو ہمیں بھی اس کو مقام و مرتبہ والا انداز دینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس سے لوگ پھول پیش کرتے ہو نا، اگر اس کو پھول مارو گے بھی تو تکلیف ہوگی، پتھر مارنا دور کی بات ہے، صحیح، اس کو لوگ پھول پیش کرتے ہیں۔ ہمیں میرا ایک پرانا ایک ہے آنکھوں دیکھی بات ہے کہ کچھ ایسا میں نے دیکھا تھا منظر کسی کے ساتھ، کہ لوگ آتے تھے تو وہ ان کو کھڑا کرتے تھے، ان کے پاس لوگ کھڑے ہوتے تھے، تو میں نے ایک دن ان کو کہا تھا کہ یار جن کو آپ کھڑا کرتے ہو نا، باہر ان کے لوگ بہت عزت کرتے ہیں، کم از کم اپنے پاس بیٹھنے کی تو آفر کر لیا کرو یار، کہ اب یہاں بیٹھے، ٹھیک ہے آپ کا کوئی مقام مرتبہ کا ان سے زیادہ صحیح، مگر باہر ان کو اللہ پاک نے عزت دی ہوئی ہے، باہر ان کو اللہ نے عزت دی ہوئی ہے تو آپ ان کو گھر میں بھی تو عزت دیں، مرحبا، کیونکہ وہ اس کو فیل تو کریں گے نا۔ ایک جنرل آدمی ہوتا ہے جس کو نہیں، اس کا ہے ہی نہیں، وہ بسوں میں بیچارہ دھکا کھاتا کھاتا آتا ہے، اس کو آپ کو کیا، جس کے لیے لوگ دروازے کھولتے ہوں اور آپ بولو کہ اس کے لیے میں اپنے گھر کا دروازہ بھی نہ کھولوں، تو انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے درجوں میں، ان کے مقام و مرتبے میں تولنا، یہ عقل کا بھی تقاضا ہے اور عقل مند یہ کرتے بھی ہیں۔ دیکھیں جی، رشتے نبھانے والی بات بڑی خطرناک ہے۔ گیس سب گھر میں یوز کرتے ہیں، بل صرف کہتے ہیں میں دوں، پانی بھی سب استعمال کرتے ہیں، بل صرف میں دوں، بجلی بھی سب استعمال کرتے ہیں، بل صرف میں دوں، فون کے بل بھی میں نے دینے ہوتے ہیں، بس یہ رشتے نبھاتا ہی میں مر جاؤں گا، باقی لوگ کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے ہیں، بس یہی کہتے ہیں آپ بڑے ہو، آپ پہ فرض ہے۔ دیکھیں یہ تو بیچارے بڑے کی گردن بھی پتلی ہوتی ہے، بعض اوقات سب کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ رشتہ داری نبھانے سے مراد دولت یا پیسوں کے ساتھ تعلق رکھنا نہیں ہوتا، رشتہ داری نبھانا ایک قلبی تعلق ہے۔ اگر کوئی مطلب کہ اس طرح رشتہ داری کے نام پر کسی کو دبا ہی رہا ہے
اور وہ بولے یار تم ہی تو یہ اس سے رشتہ داری ون وے ٹریفک تو کبھی بھی نہیں چلتا نا. تالی یاد رکھیے گا، خرابی دونوں طرف سے ہوتی ہے، تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے. کہتے ہیں نا ہاتھ بھی دو ہاتھوں سے دھلتا ہے، ایک ہاتھ سے ہاتھ بھی نہیں دھلتا. ہاتھ دھونے کے لیے بھی دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑنا پڑتا ہے. تو صفائی بھی دونوں طرف سے ہوتی ہے، خرابی بھی دونوں طرف سے ہوتی ہے. اب ایک ہی کو بولے کہ تو ہی کر، تو ہی کر، تو ہی بڑا، تو ہی یہ، تو ہی خاندان نبھا، تو ہی رشتے نبھا، تو بھائی آخر اس کی بھی بیٹری کب تک چلے گی؟ تو سب کو مل کر، یعنی رشتے داری نبھانا کیا صرف اسی کی ذمہ داری تھی؟ یہ زندگی کی سڑک ہے، کلیکٹیو ایفرٹ. ہماری زندگی کی سڑک ہے. یہ ٹو وے ٹریفک ہے، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. اگر آپ بہت زیادہ ون وے ٹریفک چلائیں گے تو ایک دن وہ تھک جائے گا. یعنی کسی کے اوپر اگر آپ ویٹ رکھتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ ویٹ کیا رکھتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے وہ خود ہی اٹھائیں گے. ارے جنازہ تک ہم لے کے جاتے ہیں تو کندھے بدل بدل کے لے کے جاتے، کسی ایک کندھے پر پورا جنازہ بھی نہیں رکھتے تھے، اور ایک وقت میں رکھتے بھی نہیں کسی کندھے پر، اس پہ بھی 4 کندھے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ بھی کندھے بدل بدل کر ہم اس کو لے کے جاتے ہیں. اس پہ ثواب الگ ہے. میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، گھر کے بوجھ کو بھی تمام کندھوں پر یکساں تقسیم ہونا چاہیے، اور کوئی کندھا کھینچ نہ لے اپنا کہ یار چلو اس نے اٹھایا ہوا نا، کسی کو پتہ چلے گا. یہ آپ خود غرض، یعنی خاندان خود غرضی سے نہیں چلتا. خاندان میں خود غرضی آ جائے گی نا، اگر آپ خود غرض ہو گئے تو خاندان نہیں چلتا. بولے یار میں ہی سب کا کھاؤں، جو میرا کھاوے اندھا ہو جاوے. تو یہ نہیں ہوتا. ہمیشہ مطلب کہ مل جل کر کام کیے جاتے ہیں. وہ ایک بڑا طفیلی ٹائپ کا شخص تھا، میں چند دفعہ سنایا تفنن کے لیے، پھر سنا دیتا ہوں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ سے آ جائے گی انشاءاللہ. 4 دوست کہیں گھومنے گئے تھے، اس میں ایک ایسا ہی تھا، خود کچھ نہیں کرتا تھا. ارے آپ کرو یار، آپ کرو یار آپ کرو. بس میں بیٹھے، ارے بھائی یار یہ سامان میرے سے نہ اٹھے بھائی، تم اٹھا لو. وہ پتہ ہے یار میرا پرابلم چل رہا ہے. سامان اٹھایا، وہاں گیا، بھائی اتار تو لے. ارے یار اتنا لمبا سفر کرے گا، سامان اتارنے کی کس میں ہمت ہے یار؟ اتارو یا تم اتنے جوان ہو. پھر کھانا پکانے کی باری آئے تو پکنک کے لیے گئے تھے، تو کہا یا لکڑیاں، تو لکڑیاں ہی لیا بھائی. لکڑیاں مجھ سے لکڑیاں وکڑیاں نہیں ٹوٹتی بھائی. ہاں سیدھی بات ہے، ہاں لکڑیاں میں نہیں توڑ سکتا. آپ کو لگ بھگ گیا تو اچھا بھائی لکڑیاں بھی توڑ کے لے آئے. اچھا بھائی جلا تو لے. آگ نہیں، آگ سے دور رکھو میرے کو، آگ کے قریب نہیں جاتا میں. اچھا بھائی تو پتیلی رکھ دے. پتیلی یار اب اتنا سا ہلکا پھلکا کام بھی میرے سے کراؤ گے تو پھر تم کیا کرو گے؟ پتیلی تو خوب کھپا کر رکھ سکتے ہو. اب وہ نہ پتیلی رکھا نہ کھانا، کچھ بھی نہیں. بیچارے سب دوست کرتے رہے، اور جب کھانا پک گیا کہ بھائی کھانا پک گیا. اچھا کھانا پک گیا، چل یار ایک بات تو مان ہی لینی چاہیے یار. وہ آ کے وہ کھانے میں بیٹھ گیا. آپ کس کھاتے میں ہو؟ آپ غور کر لو. کال. محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارا نگران شورا، اگر کوئی رشتہ دار دنیاوی طور پر مالدار ہو جائے تو اس کے جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں اس سے اگر بے لوث ملنا چاہتے بھی ہیں تو بعض اوقات اس کا رویہ ایک بڑا روڈلی سا ہو جاتا ہے، حوالے سے کہ مطلب شاید وہ کمتر سمجھتا ہے دوسروں کو. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے ایسے شخص کے بارے میں کہ جو مالدار ہونے کے بعد اس کا رویہ بدل گیا، اور جو غریب ہے یا متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں سے اس نیت سے ملنا چھوڑ دے کہ یار اب ہم چاہتے ہیں تو ہماری مطلب نہ وہ ایک عزت نہیں ہوتی اور ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں اگر واقعی رویہ بدل چکا ہے تو یہ درست نہیں ہے. رویہ تو نہیں بدلنا چاہیے، بندے کو عاجزی کرنی چاہیے. جتنے پھل زیادہ ہوں گے شاخ پر شاخ اتنی جھکی رہے گی. اگر آپ کے اندر جتنی زیادہ عاجزی ہوگی آپ کا جھکاؤ اور آپ کا نظر آئے گا. یہ تو ایک ہو گیا کہ اس کو کبھی بھی انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک کو ہم ناراض نہیں کرنا چاہیے. تکبر سے اللہ آپ کی ہم سب کی حفاظت کرے. اگر آج مال ہے تو کل مال نہیں ہوگا، اس کا کیا؟ آج آپ کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگا تو اس کا کیا؟ تو یہ ہمیں اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا انداز تکبرانہ ہے یا مطلب متکبرانہ اس طرح کا ہے. بعض اوقات ہمیں بھی تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں پیسے والا ہو گیا، منہ دے گا کہ نہیں دے گا. ہم بھی کچھ 10 قسم کے خیالات لے کے نہیں جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی خیال میں ہو یا اپنے کسی کام میں اپنی کسی الجھن میں ہو تو ہمیں لگے یا صرف منہ نہیں دیا. یہ ضروری بھی نہیں ہوتا. ہم بھی نیوٹرل ہو کے جائیں، ہم بھی تھوڑا سا یہ دے کے جائیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی 19-20 چیز ہو سکتی ہے، تو دل بڑا رکھ کر جائیں اور اپنے آپ کو ہم بھی تھوڑا سا کنٹرول رکھیں. کہ ایسا نہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ اگلا، کیونکہ بعض اوقات اگلے کو تکبر ہو یا نہ ہو، کچھ غریب رشتہ دار کو حسد بھی ہونے کا ڈر رہتا ہے. کیونکہ اگر تکبر حرام ہے تو حسد بھی حرام ہے.
وہ بھی مطلب ایک دوسرے کو مطلب کہہ رہے ہیں بہت بڑا آدمی ہو گیا. یہ بعض اوقات ہوتا بھی ہے, یہ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ جب اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا ہمارے پاس, تو ہم بھی ان کو ایک چپتا ہوا جملہ کہہ دیتے ہیں, اب تو بھائی آپ بڑے آدمی ہو گئے, ہمیں کہاں لفٹ کرائیں گے. حالانکہ اس سے کبھی زندگی بھی یہ نہیں سوچا ہوتا کہ میں بڑا آدمی ہو گا, میں لفٹ نہیں کرا رہا ہوں. آپ نے کون سا اس کو لفٹ کرا لی, چھوٹے آدمی دے دو, آپ نے کون سا میسج کر دیا تھا. لیکن اس کو اس کے بڑے آدمی ہونے کا تانا کون دے رہا ہے. اچھا اسی طرح کو مشہور ہو جاتا, ہاں بھائی اب تو بہت مشہور ہوگا, آپ کا لفٹ کراؤ گے. بھائی تو پہلے کون سا مطلب کہ دن رات ساتھ بیٹھ کے دودھ پتی پی رہے تھے. صحیح بات ہے. ایک دفعہ ایک پرانی بات کر رہا ہوں, امیر سنت کے پاس ایک اسلامی بھائی تھے, بہت پرانے اسلامی بھائی ہیں, اور میں تھا اور امیر سنت کے ساتھ تھا, تو وہ آئے تھے, بات چیت ہو رہی تھی. بہت پرانے, کوئی امیر سنت سے بھی بہت پرانے مراسم ان کے تھے. اچھی بے تکلفی تھی ماشاءاللہ, مجھے اچھا لگا. بے تکلفی میں انہوں نے کہہ دیا, حضرت اب آپ کہاں ہمیں یاد کرتے ہو یار. بے تکلفی اس نے کہہ دیا, اب کتنا بے تکلف, حضرت اب آپ کہاں ہمیں یاد کرتے ہو یار. حضرت صاحب نے بھی بے تکلفی میں جواب دے دیا, بیٹا اس سے پہلے میں نے کب آپ کو یاد کیا تھا. آپ جب آتے تھے آپ کے لیے ہمیشہ دروازے کھلے تھے, اب آپ آنا ہی بند ہو گئے تو میں کیا کروں. آپ آ جائے ہو تو بیٹھے ہوئے نا, پہلے بھی آپ ہی آتے تھے, میں نے اب بھی آپ ہی آئے ہیں, تو پہلا ایسا کیا تھا جو مجھ میں تبدیلی آ گئی ہے. لیکن ایک ایسے ہی پرسپشن بنا لیتے ہم کسی کے بارے میں کہ اگر وہ پیسے والا ہو گیا یا مشہور ہو گیا یا اس طرح ہو گیا, اس کے بارے میں ایک آٹومیشن ایک ایسا لگتا ہے کہ سسٹم بن گیا, کہ پرسپشن بن جاتا ہے یار اس سے ملنا مشکل ہے. لوگ مل ہی رہے ہوتے ہیں, جو کوشش کرے گا وہ مل لیتا ہے. ظاہر ہے کہ جب کوئی گاڑی اگر ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہے تو اس تک پہنچنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, کھلے سڑک پر تو وہ ایزی ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت و اسباب دیے ہیں تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنے غریب اور ایوریج رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ اچھے انداز سے آپ ملیں, تاکہ ان کے دل میں کوئی ایسی چیز آئے بھی نہ. آ جاتی ہیں معاشرہ ہے, اب وہ ہوائیں کچھ اس طرح کی ہے, کچھ سوچیں کچھ طرح کی بن جاتی ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ مطلب کہ ایک جملہ میں آپ کو دے دیتا ہوں, جس طرح اپنا سینہ دوسروں کے کینے سے خالی رکھنا چاہیے نا, تو کوشش کرے کہ دوسروں کا سینہ بھی میرے کینے سے خالی ہو. یا مرحبا. جس طرح خود بدگمانی سے بچنا ہے نا, اس طرح ایسے کاموں سے بھی بچے جس سے لوگ آپ کے بارے میں بدگمانی کریں. میرے فرد پہ کیا فرق پڑتا ہے, میرے باپ کا کیا جاتا ہے. یہ اچھے اور معاشرے میں جینے اور معاشرے کو لے کر چلنے والے, خاندانوں کو لے کر چلنے والے کی اس طرح کی سوچ نہیں ہوا کرتی. میرا نام محمد حنزلہ اتاری ہے اور میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. ہم سب گھر والے آپ کا سلسلہ آپ بہت ہی شوق سے دیکھتے ہیں. پیارے پیارے نگران شورا, فوتگی اور شادی کے موقع پر بھی بہت پروٹوکول طلب کیا جاتا ہے, اور اگر کسی کے ساتھ کچھ کمی ہو تو طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. آمین وإیاکم. آپ کو خوش رکھے بیٹا. موت کے وقت تو ایک ہی کا پروٹوکول ہے, میت. وہ جب دنیا میں آیا تو اس کے لیے سب جمع تھے, اور جب دنیا سے گیا تو اس کے لیے سب جمع ہیں. یہ یاد رکھے, یہ وہ زندگی کا سفر ہے جو اذان سے شروع ہو کر نماز پہ ختم ہو جاتا ہے. آپ پیدا ہوئے تو اذان دی گئی, آپ دنیا سے گئے تو مطلب ایک ایسی اذان ہے جس کی نماز نہیں ہے جی, اور آپ دنیا سے گئے تو ایک ایسی نماز ہے جس کی اذان نہیں ہے. یہ ایک سمجھانے کے لیے بات ہے. تو وہ جو میت میں جو ہے نا, وہ تو سارا پروٹوکول تو میت کے لیے, کفن اس کے لیے آ رہا ہے, غسال اس کے لیے آ رہا ہے, آپ سب اس کے لیے آ رہے ہیں, اس کے اصال ثواب کے لیے آ رہے ہیں, اس کے جنازے میں آ رہے ہیں, اس کے لواحقین کو آپ صبر کی تلقین کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اس کے آج تم صرف اس کے فیملی ممبر ہیں, اس کے لواحقین ہیں, اور وہ میت ہے. آپ کو کس چیز کا وہاں پر پروٹوکول چاہیے؟ آپ اللہ کی رضا کے لیے جائیں, ثواب کی نیت سے جائیں, اور جائیں میت کے لیے اصال ثواب کریں, اور ان کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کریں, اور اپنے لیے ثواب کھڑا کریں. اس کے کفن میں اگر شامل ہو سکتے ہیں تو کفن میں شامل ہوں, اس کے جنازے میں شامل ہو تو جنازے میں شامل ہوں. اب ایسا تو ہے نہیں کہ سب کو اٹھا کہا جائے گا آپ کندھا دے دیجئے بھیا. اب کندھے دے رہے لوگ, 40 کبیرہ گناہ 40 قدم چلنے پر معافی کی بشارت ہے. تو خود بندہ لالچ کر کے کسی صورت یا 40 کم از کم 40 قدم ہی چل لوں یار کندھا دے کر, 10 کم از کم مل جائے تو کیا بات ہے. تو یوں کر کے یہ ہونا چاہیے.
موت میت پر تو بالکل، وہ بیچارے خود گھر میں ان کے یہاں غم ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، درد ہے، ہزار قسم کے خیالات ہیں، جو چلا گیا نہ جانے کیا کیا لے کر چلا گیا، اتنی باتوں کا. کوئی گھر کا اگر کوئی ایسا بڑا دنیا سے چلا جاتا ہے نا، جو کمانے والا تھا، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں لگی ہوئی تھیں، وہ چلا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کتنی الجھنیں گھروں میں ہوتی ہیں. ہم تو تعزیت کر کے چلے جائیں گے، کفن دفن کر کے چلے جائیں گے، بعد میں وہ سوچتے ہیں کہ اب ہوگا کیا، ہمارا پیچھے ہے کون، ہمارے گھر چلے گا کیسے. ایک انسان ہے، نفسیات ہے، ہوتا ہے. اگرچہ اللہ پاک سب بہتر فرمانے والا ہے اور وہی ہمارا پالنے والا ہے، مگر ایک بشری تقاضے کے تحت ایک مطلب کہ سوچوں کا سیلاب آیا ہوتا ہے، طوفان آیا ہوتا ہے. ہر ایک اس پہ مبتلا نہیں ہوتا، لیکن گھر کے کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اب ہوگا کیا، یار سب کچھ تو اسی کے ذریعے ہو رہا تھا، ڈھکا رکھا تھا اس نے. یعنی بعض اوقات کچھ ایسے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں انہوں نے ڈھکا رکھا ہوتا ہے گھر کو، وہ جب چلے جاتے ہیں تو پورا وہ معاملہ عجیب و غریب سا ہو جاتا ہے. تو کبھی بھی کسی موت میت میں جائیں تو بالکل مطلب کہ لو پروفائل جائیں، اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھیں اور اللہ کی رضا کے لیے جائیں. اور یوں جانا چاہیے، جائیں تعزیت کریں، بیٹھنا ہے تو بیٹھنے، پڑے وغیرہ جو کرنا ہے اللہ کی رحمت سے کریں اور چلے جائیں. ہاں کوئی اٹھ کر اگر آپ کو دیتا ہے، کوئی سب معزز دینی آ جاتا ہے تو یقیناً اس کے لیے بندہ جاتا ہے کہ اس کا آنا میرے لیے، میرے گھر کے لیے اور ہماری میت کے لیے کس قدر خوش آئند ہوگا، ایک الگ ہوتا ہے. تو وہ پھر جیسا ماحول ہوتا ہے وہ خود ہی گھر والے اٹھ کر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آنے والے کو کم از کم یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ میں ایک میت والے گھر میں جاؤں گا تو میت والے گھروں میں شادی کی طرح لوگ گیٹ کے پر کھڑے ہو کر استقبال کے نہیں کھڑے ہوتے. وہ بالکل وہاں مطلب کہ میت کے غم میں نڈھال ہوتے ہیں. تو وہاں ہم غم ہلکا کرنے جاتے ہیں، نہ کہ ان کا غم بڑھانے جاتے ہیں. نہ اس کے بعد کبھی یہ باتیں کرنی چاہیے، گیا تو منہ ہی نہیں دیا. بیچارہ آج منہ کس کو دے، وہ تو خود غموں میں ڈوبا ہوا ہے. تو یہ کچھ ہمیں اپنی بھی میچورٹی بڑھانی چاہیے، اپنے کو ایک اچھا اور مضبوط سوچ والا بنانا چاہیے. معاشرے میں جی رہے ہیں یار، اس تمام چیزوں کو تو سمجھنا چاہیے. مرحبا جی. کون یہ پوچھنا تھا جی کہ رشتہ داروں میں جو ناراضگی کا بھی چل رہا ہے پروگرام، تو بہت قریبی رشتہ دار بھائی ایسے ہوتے ہیں جو دھوکہ دے دیتے ہیں، تو ان کو ہم معاف تو کر دیتے ہیں لیکن ان پہ بھروسہ نہیں کرتے. تو اس معاملے میں ذرا رہنمائی فرمائے. یہ الگ کیفیت ہوتی ہے کہ بعض اوقات لوگ دھوکہ دیتے ہیں، معاف کر دینا پڑے لیکن بعد میں اعتماد نہیں جم رہا ہوتا. یہ ایک الگ بات ہوتی ہے، وہ ایک قلبی کیفیت ہوتی ہے، ایک مزاج ہوتا ہے، ایک نیچر، ایک فطرت ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. اگر واقعیتاً کوئی اس طرح دھوکہ دیتا ہے، کوئی اس طرح مطلب کہ ہمیں صدمہ پہنچاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو معاف کرنا تو بہت خوبی کی بات ہے. معاف تو کر ہی دینا چاہیے، آپ نے بہت اچھی بات کی، معاف تو کر دیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ معاف کی بات اب اس کے ساتھ وہ لین دین کا اس طرح کا معاملہ ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ اعتماد آنا یہ آسان نہیں ہوتا. یہ ایک الگ ٹاپک ہے اور ظاہر ہے کہ وہ ایک انسان کا ایک اپنا نیچر ہے اور ہر ایک کو اس طرح اپنے پر قابو ہو، وہ ہوتا ہے کہ پھر چلا یا دوبارہ ٹرائی کر لیتے ہیں، مگر وہ بھی وہ سوچ سمجھ کر ہی بندہ آگے بڑھتا ہے. ایسی بات جی. کون اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. وے آف پروگرام میں نگران شورا کی خدمت میں عرض ہے کہ کچھ مہمان جب تشریف لاتے ہیں تو وہ ایڈوائز کرتے ہیں نا، یہ مطلب فرنیچر ایسا ہونا چاہیے، آپ کا کھانا کیسا ہے، تو ان کے بارے میں آپ کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ یہ نہیں کرنا چاہیے. اگلے نے جو کیا اپنی حیثیت اور اپنے پسند اور اپنے شوق کے مطابق کیا ہے، اور اس نے کوئی اشتہار تو دیا نہیں تھا کہ آپ میرے گھر میں فرنیچر دینے جا رہا ہوں، لگانے جا رہا ہوں، تو کچھ اپنی اپنی پسند کے مجھے ڈیزائن بھیج دیں، یا میں اپنے خاندان میں بھیجوں گا یار گھر میں آپ تو کیونکہ میرے گھر میں ڈرائنگ روم میں آئیں گے تو میں اپنا ڈرائنگ روم آپ کے لیے بنانا چاہتا ہوں، تو آپ کیسا ڈرائنگ روم پسند فرمائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. جب بھی کسی کے گھر جائیں، اس کی چیزوں پر، اس کی اشیاء پر طنز تنقید و طعنہ دینے کے بجائے، اس کی دل آزاری کرنے کے بجائے خوشی خوشی جائیں، خوشی خوشی واپس آ جائیں. مرحبا. اگر اس کو کوئی خوشی دے بھی نہیں سکتے تو کم از کم صدمے دے کر تو نہ آئیں. کھانے پینے کے تعلق سے جو دے چپ چاپ کھا پی لیں، نہیں سمجھ میں آتا تو ہاتھ روک لیں، مرحبا. اس میں خرابی نہ نکالیں. کچھ کھانے اسی طرح کی چیزیں. اسی طرح اب یہ مہمان کا سوال کیا، ہمارا پتہ نہیں مہمان پروگرام کوئی ہے یا نہیں ہے، لیکن جب مہمان کا سوال کیا نا تو میں آپ کو ایک مثال پہلے بھی دی تھی، اب بھی دوبارہ دے دیتا ہوں کہ باہر شریعت پہ لکھا ہے کہ جہاں میزبان بٹھائے نا مہمان کو بیٹھ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ آداب ہیں. میزبان کہے کہ یہاں بیٹھے تو مہمان کو چاہے وہاں بیٹھ جائے. میں ایک دفعہ کسی کے یہاں گیا تھا میں تعزیت کے لیے پاکستان کے باہر. تو جن کے یہاں میں گیا تھا
تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں بیٹھی ہے. اچھا میں وہیں بیٹھ رہا تھا اور میرے ساتھ جو صوفہ تھا نا اس پر باقاعدہ ایک چادر ڈلی ہوئی تھی. تو اس وقت میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ یار یہ میرے ساتھ جو ہے نا یہ چادر وادر ہٹانے کی کوشش نہ کرے, میرے کو یہاں بیٹھنے دے. وہ جہاں مجھے بٹھا رہے تھے تھوڑا سا ان کو لگا کہ تھوڑا سا مطلب کہ زیادہ کمفرٹیبل ہے جو دوسرا صوفہ جو تھا, اور دوسرے صوفے پہ چادر ڈلی ہوئی تھی. اچھا مجھے اندازہ تھا کہ میں وہیں بیٹھوں جہاں مجھے میزبان بٹھا رہا ہے, کیونکہ مجھے بس ایک وہ کہتا ہے نا وہ چھٹی کچھ کام کر رہی تھی. مگر اللہ بھلا کرے میرے ساتھ اسلام بھائی کا, اس نے کہا آپ یہاں بیٹھی ہو, یہ کہہ کر اس نے چادر ہٹا دی. چادر ہٹا تو نیچے سے صوفہ پھٹا ہوا تھا. آپ یقین مانیں میزبان کو تو جو بیچارے کو جو اس پر جو بیتی ہوگی, جو مجھے جو صدمہ ہوا نا, مجھے اس کی شرمندگی کا صدمہ لے گیا. میں ابھی تک یاد ہے, تھوڑے سال ہو گئے, میں نے بعد میں اس کو یاد کہا یا نہیں کہا یاد نہیں ہے. میں نے کہا یار کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی, یار کیا ضرورت ہے. میں جہاں بٹھا رہا ہوں بیٹھ جائے, جو بستر دے نا بستر بھی لے لو. یہ کبھی بھی مہمان کو گھر پہ کسی کے جا کر بھی اگر اچھی بات کہہ دے تو ٹھیک ہے, لیکن کم از کم ایسی بات تو نہ کریں کہ اسے کون سے آپ کے پیسوں سے سارا کام کیا یار, اور اس کی جو حیثیت اس کے مطابق کیا. ضروری تو نہیں کہ اس کی حیثیت اتنی ہے جو آپ سوچ رہے ہو. بعض اوقات بندے کی دکھنے میں حیثیت بڑی نظر آتی ہے, مگر وہ واقعی ایسا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. بس ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ پاک نے اس کو کھاتا پیتا خوشحال رکھا ہوا ہے, لیکن آپ اگر اس کے بارے میں کوئی بہت کچھ سمجھتے ہو ضروری تھوڑی ہے وہ ایسا ہی ہو. تو کئی ایسے ہوتے ہیں جو مطلب کہ نہیں کچھ کر پاتے. بعضوں کے گھروں پہ میں نے دیکھا ہے کہ کئی ٹائم گزر جاتا ہے, ان کے روم سیٹ نہیں ہوئے ہوتے, تو اب تھوڑی آپ اس کو کہتے رہیں گے, بولے ٹھیک ہے بھائی میرے کو ٹائم نہیں, آپ آ کر سیٹ کر دو, آپ کرنا. پھر کلر صحیح نہیں ہے, تو یہ صحیح نہیں ہے, وہ صحیح نہیں ہے. بھائی خدا کو مانو, جائیں عزت کے ساتھ جائیں, محبت کے ساتھ جائیں, عزت کے ساتھ واپس آ جائیں. مرحبا. ہمیشہ مہمان کو خواہ وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو, اپنے میزبان کے گھر سے یوں جانا چاہیے کہ میزبان کو دوبارہ آپ کے آنے کا انتظار رہے. یا مرحبا, یہ یاد کر لیں. سبحان اللہ. اب اس انداز پر جائیں کہ آپ کا آنا اس کو خوش کر دے, اور آپ کے جانے کے بعد وہ منتظر ہو گیا یار کاش یار یہ پھر آ جائے, یار مزہ آیا یار اس کے ساتھ بیٹھنے سے. تو یہ تو آپ کو ہمارا اپنا دیکھتے ہیں کہ مزاج بنانا پڑے گا. تو رشتے نبھائیے, رشتوں کو توڑیے مت, رشتوں میں نفرتیں مت آنے دیجیے کہ نفرت ایسا نہ ہو کہ بچوں میں اتر جائے. اور آپس میں پیار اور محبت سے ساتھ رہیے, اور تھوڑا مطلب کہ اسپیس رکھیے رشتوں میں. ناراض مت ہو جائیے بات پر, مطلب مزاج کی لوڈ شیڈنگ نہ رکھیں. ہاں کہ یا کبھی لائٹ چلی گئی کبھی لائٹ آ گئی, گھر کی لوڈ شیڈنگ تکلیف دیتی ہے, تو کہ مزاج کی لوڈ شیڈنگ بھی آپ کے ساتھ رہنے والوں کو تکلیف دے سکتی ہے. اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ ایک اور نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے. What is the way of this? چلو سیکھیں. What is the way of that? چلو سیکھیں. What is the way of this? چلو سیکھیں طریقہ